اب شرط کے مطابق اس کا ایک کنواں پڑوسی کے کیا کہتے بھائی؟ اس نے کہا بس، کہنا نہیں ابھی بس نہیں، بس اس کے بعد بس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ اب میری ایک آنکھ جو ہے اس کی روشنی چھین لوں۔ نہیں توجہ کیا؟ میری ایک آنکھ کی روشنی چھین لوں۔ اب شرط کے مطابق میری ایک آنکھ جائے گی، اس کی دونوں آنکھ جائے گی۔ میں ایک آنکھ کی روشنی سے ایک کنویں سے بس کے نکل جاؤں گا، یہ دونوں آنکھ کی محرومیت دو میں سے کسی ایک میں تو ملے گا۔ یہ ہے حسد۔ صلوات پر محمد یہ ایک ایسی بیماری، ایسا مرض ہے جو انسان کو خوشحال نہیں رہنے دیتا ہے۔ لہذا اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پہ اکتفا کرو، معبود کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے پر عزیزو، کیونکہ دامن میں قتل گنجائش نہیں ہے، لہذا میں یہی سے گریز کر رہا ہوں۔ جو چیز، جو شے اس دنیا میں آئی ہے اسے جانا ہے، فنا ہو۔ یاد رکھیے گا، فنا کا دار و مدار بقا پہ ہے، بقا کا دار و مدار فنا پہ ہے۔ جب تک کوئی شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں یہ گندم کے لہلہاتے ہوئے کھیت، اس کے اندر ایک دانے نے خود کو جب فنا کیا ہے تو یہ لہلہاتی ہوئی کھیتی تیار ہوئی۔ بقا کا دار و مدار فنا پہ ہے۔ اب جو فنا جو شے ہو رہی ہے اسے یہ طے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو فنا کس پہ کر رہا ہے، بس اپنے آپ کو فنا کس پہ کر رہا ہے، فنا کس پہ کر رہا ہے۔ اب یہ قدرت کا قانون ہے، ایک نظام ہے کہ اللہ نے مخلوق کے چار حصے کیے، نباتات، جمادات، حیوانات اور انسان۔ نباتات، جمادات، یہ زمین، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ زمین ہے۔ اب اس کے حوالے ایک دانے کو کیا گیا، دانے نے خود کو اس میں فنا کیا، زمین نے خود کو فنا کر کے اس دانے کو زندگی عطا کی۔ یہ شجر، یہ پودا، یہ کھیتی، یہ فصل تیار ہوئی۔ حیوان آیا، اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، اس نے اسے کھایا، اس کی زندگی بچ گئی۔ اب یہ انسان آیا، اللہ نے قانون بنایا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لہٰذا تم کھاؤ پیو اور اپنے معبود کو یاد کرو، عبادت کرو، اس کی زندگی اور اپنا شکر ادا کرو، اپنی زندگی کو کامیاب کرو۔ اب اس جانور نے خود کو انسان پہ فنا کیا، اب انسان کی منزل آئی تو انسان خود کو اس پہ فنا کیا۔ یہی ہے بس زندگی کا فلسفہ۔ اس نے اس کو فنا کیا، اس کے اوپر، اس نے اس کے اوپر، اس کے اوپر۔ جب تک یہ رہے گا تو یہ رہے گا، جب تک یہ رہے گا تو یہ رہے گا، جب تک یہ رہے گا تو یہ رہے گا، جب تک انسان کو ان سب نے مخلوق نے اپنے آپ پہ قربان کر دیا۔ اب جب تک یہ انسان رہے گا ان کی قربانی کام آئے گی۔ اور فرمانا، جلدی سے اپنی بات کو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ رہے گا یہ ساری قربانیاں رہیں گی، یہ ختم، قربانی ختم۔ انسان ہے، اشرف اللہ نے بنا کر کے پیدا کیا ہے، اسے بھی طے کرنا ہے کہ آیا یہ موت چاہتا ہے، ہلاکت چاہتا ہے، شہادت چاہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے سامنے ہیں، لہٰذا خود کو اس پہ فنا کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک پانی کی بوند کو لیا، زمین کے حوالے کر دیا، گمنامی کی زندگی بسر کر دیا، مگر اسی پانی کی بوند کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جب تک سمندر کی موجیں ہیں یہ پانی کی حیات باقی ہے۔ غور فرمایا، لہٰذا اپنی زندگیوں کو اس پہ قربان کر دو جو باقی رہنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے طے کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ جب تک یہ ہے ہم ہیں، چلو بڑا دربار۔ موت مومن کی تمنا کا نام ہے، مومن کی آرزو کا نام ہے، مومن کی خواہش کا نام ہے۔ موت ڈرنے کی شے نہیں ہے، موت طلب کا نام ہے، موت خواہش کا نام ہے۔ اب یہ اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین آ رہے ہیں، وہ آج نماز پڑھائیں گے، تو کتنا شوق ہوتا ہے، پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فلاں شخصیت آ رہی ہے، فلاں ذاکر آ رہا ہے، فلاں شاعر آ رہا ہے، فلاں مومن۔ اب کوئی بڑا آ جائے، شخصیت آ جائے، تمہارے میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت سے وہاں پہنچ جائے، کسی بھی صورت سے وہاں پہنچ جائے، کسی بھی صورت سے وہاں پہنچ جائے۔ عزیزوں، بچپن سے ہم نے ماں نے سکھایا تھا نا ہمیں، کوئی یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، ماں نے کہنا سکھایا، ہم یا علی مدد کہتے رہے، امیر ہمیں اشارے کرتے رہے، ہم زندگی کی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہے، مگر آنکھیں ترس گئیں، ہم نے امیر کو دیکھا نہیں، ہم امیر کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے بتایا ہمیں قبر میں آتے ہیں، علی قبر میں آتے ہیں، علی قبر میں آتے ہیں، تو اب مومن کب نہیں چاہے گا کہ ہم جلدی سے موت کی آغوش میں چلے جائیں اور علی کی زیارت ہو جائے۔ پریشان وہ ہو جس
اور موت جب انسان کی زندگی کامیابیوں کی طرف گزرتی ہے تو وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ کربلا جس کا ذکر کرتی ہے، کربلا ہمارے لیے مشن راہ ہے، کربلا ہمارے لیے زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے۔ کربلا کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر شے کو ہونا، لیکن باقی کون لوگ ہیں؟ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں، حسین علیہ السلام گھر گھر ہر دل کے اندر ہر زبان کے اوپر ہے۔ کیوں؟ حسین اکیلے نہیں کہ کربلا کو ہم نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا، یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بہت توجہ کیجیے گا، آخری بات، یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ نام بانٹ چکا تو ہوش میں آیا۔ ہوش میں کیا آیا؟ جو اس کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ چیخ کے کہتا بتاؤ، اتنی بڑی فوج میں نے بھیجی تھی، اتنی بڑی فوج میں نے بھیجی تھی، وہ سب کام آ گئی؟ چند کے مقابلے بچے، بھوکے پیاسے، پردیسی، کہاں سب کام آ گئے؟ اتنی بڑی فوج کام آ گئی کہاں؟ انعام بانٹ بانٹ کے جب وہ تھک گیا تو کہتا ہے کہ یہ ساری فوج کام آ گئی کہاں؟ سب کام آ گئے۔ کیوں؟ کہ ان میں اور ہم میں فرق تھا۔ بہت توجہ کیجیے گا، تعریف وہ نہیں جو اپنے کرے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ کہا سنو، فوج کام آ گئی۔ کہ کیوں؟ کہ ان میں اور ہم میں فرق تھا۔ کہ کس بات کا فرق؟ کہ وہ موت پہ ٹوٹ رہے تھے، ہم موت سے بھاگ رہے تھے۔ ہم موت پہ ٹوٹ رہے تھے، ہم موت سے بھاگ رہے تھے۔ یزید، ان میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں جو انعام ملنے والا ہے، ہم جب زندگی بچا کے تجھ تک آئیں گے تو ہمیں انعام ملے گا۔ یہ سب انعام کی حالت میں ہوا تھا کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ ہم زندگی بچانا چاہتے تھے، وہ زندگی قربان کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمیں جو انعام ملنے والا ہے، جب وہاں سے بھاگیں گے تب تجھ تک آئیں گے۔ آپ نے جملوں کا لطف نہیں اٹھایا۔ ہم جب وہاں سے بھاگیں گے تب ہم تجھ تک آ پائیں گے۔ وہ موت پہ ٹوٹ رہے تھے، انہیں یہ پتا تھا جب شام شہادت روز کریں گے تو اس کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں انعام ملے گا۔ شباب پڑھ پر محمد حیرت ہے کہ کربلا انسان کو خدا کو دینے دو، ہر قوم کو کاش میرے پاس فلسفہ کربلا کے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن نہیں۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ذکر کرنا چونکہ جن مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، بے پناہ محبت کرتی ہے، میں دعا ہوں کہ خالق کائنات ان کے اعمال کو اپنے دل صاف میرے ساتھ وہ کربلا معلیٰ میں زیارتوں پہ تھی، ساتھ میں زیارت کی ان کی تڑپ دیکھی۔ ہمارا قافلہ پیچھے رہ جاتا تھا، کتنی دیر سے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی تھی، روضہ سرکار باقلہ میں جاتی تھی۔ کون حسین؟ جس پہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کون حسین؟ جس میں کائنات کے ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسان جب دل دھڑکتا ہے، وہ غریب زہرا میں آنسو بہا رہا ہے۔ سلام ہو حسین علیہ السلام، سلام ہو حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ اس کریم حسین کا ہمارا لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس سے اعزا، اقربا، خانوادہ، چاہنے والے سب موجود ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ گھر والوں نے سر شفقت سے ہاتھ رکھ رہے، معمول یہی ہے، کلیجے میں زخم ہوگا، درد ہوگا۔ اب وہ دعائیں کرنے والے ہاتھ نہیں ہیں جو بچوں کی پریشانی دعائیں کرتے ہیں، جو بچوں کی پریشانی میں متوجہ جاتے تھے، جن کے پاس مائیں ہیں، بہت عظیم دولت ہے ماں، بچوں کو کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ بہت سی ایسی بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو ماؤں کی دعاؤں سے ڈر رہا کرتی ہیں، جن کی مائیں دنیا سے گزرتی ہیں، کہ دعا کرتا ہوں خالق نے سب کی ان کی ماؤں کو جوارے ابن علیہ السلام نے ذکر کیا، جن کی مائیں زندہ ہیں، ماؤں کے لیکن دنیا کی ماں اپنے بچوں کی تکلیف میں تڑپ جاتی ہے، لیکن کربلا میں بھی ایک ماں تھی جس کی آواز بہت ہو رہی تھی، اے میرے لال حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس کے بعد، اے میرے غریب لال، میں نے تجھے چکیاں پیس کے بعد، اے میرے حسین تجھے بلایا گیا، اے میرے لال حسین تجھے ستایا گیا۔ اتنا قریب موقع ہے۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں چونکہ مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے،
میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو شہزادی فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہ رسول کی سلام علیہ رجال قربان جسے بابا کی شہادت کے بعد بہت لایا گیا ہے، جسے بابا کی شہادت کے بعد بہت ستایا گیا، اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، ہائے بابا بچے کی ماں رو رہی ہے۔ مدینے والے آ کے کہتے تھے میں گھر والوں کو یہی ایک سبق دوں گا، بچی ہاسا بچہ سے ہاتھ کرے گا رسول کی بیٹی جو روتی رہی، مدینے والے آ کے کہتے ہیں سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ صابر علی امیر علی گھر میں آئے، ایک مقام جسے بیت الحضر کہتے ہیں، مجھے کھانا کرتے تھے کہ کبھی بھی آپ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کریں۔ بیوی کا روز کا معمول یہ تھا اپنے بچوں کو لے کر کے وہ بیت الحضر میں آتی تھی اور جا کے بیت الحضر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک روز جب بیوی گھر میں داخل ہوئی تو چہرے کا رنگ زرد تھا، علی گھر میں داخل ہوئی دیکھا بیوی کا چہرے کا رنگ زرد ہے، بچوں کا چہرے کا رنگ زرد ہے۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتے تو بنت رسول نے کہا علی میں نے کیا سنا ہے؟ فضا بتا رہی تھی جب ان سے گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے لوگ کی آواز بنت رسول شکوہ اس بات کا نہیں، ہم اس بات کا ہے میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کی جواب نہیں دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے بنت رسول پہلے آپ بتائیے آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ علی کیا بتاؤں، بیت الحضر میں ایک درخت ہے، اس کے سائے میں بچوں کو لے کے آج امت نے وہ درخت کاٹ دیا ہے، میں پورے دن دھوپ میں بیٹھی اپنے بابا کو یاد کرتی عزیزوں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ معصومہ کے مسائل یہ بنت رسول میں کربلا نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے اہل بیت طاہرہ المظلومات کی زندگی کا ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ نام کو پروردگار آپ کو پورا موقع دے سوائے اپنے اہل بیت طاہرہ المظلومات۔ یہ جلدی سے آپ کی خدمت کے بعد حضرت جو آنکھیں ابھی تک نم نہیں ہو پائی، تعلیم کہتی ہے کہ بنت رسول وہ ہیں جو محسن اسلام حضرت عمران ابو طالب جناب ختیجہ پیغمبر تنہائی محسوس کیا کرتے تھے اور امت پریشان کرتی تھی، اکثر جب گھر میں داخل ہوتے تھے اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ گھر کے متوجہ ہوتے بنت رسول بابا کے قدموں کی مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کر لیتی تھی، بابا کے زخموں کو دیکھتی چھپ چھپ کے ہوتی، بابا کے سامنے نہیں ہوتی تھی، بابا کو سہارا دیتی تھی۔ اس لیے پیغمبر نے فاطمہ کو میں ابیہ کے لیے بلایا کہ فاطمہ میری ماں جیسی ہے، ایسی بیٹی کائنات میں کس کو ملی؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ کئی دفعہ بیوی کی چادر بازار میں گئی ہے گرتی رکھنے کے لیے، ان کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک روز ایک یتیم در کیوں پڑھایا، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ کوئی جو میرے سوال پورا کر سکے، کبھی بھی اس در سے کوئی یتیم مسکین خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آ کے سوال کرتا بنت رسول کے کانوں میں آواز پہنچی کا فضا گھر میں پوچھا ہے، کبھی بھی آج کے روز سے حسنین بھی فاقہ کر رہے ہیں کہ علی کہاں ہے، کہ علی امت کی ہدایت کے لیے علی کو بلاؤ، ابو الحسن کو بلایا گیا، بیوی نے اپنی چادر دیا اور کہا اس چادر کو لے کے بازار میں گرگی رکھ دو۔ تعلیم کہتی ہے کہ ابو الحسن اس چادر کو لے کر کے اسلام دشمن یہودی جس کے دکان پہ پہنچ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک مرتبہ نے کہا یہ بنت رسول کی چادر ہے، اسے گروی رکھیے اور اس کے بدلے میں دے دو۔ اور جیسے اس نے علی کو دیکھا اور چادر کو دیکھا، ایک مرتبہ چادر کو دیکھتا تھا، علی کو دیکھتا تھا، علی کو دیکھتا تھا، چادر کو دیکھتا تھا۔ امیر نے پوچھا کہ مجھے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا؟ تو وہ یہودی کہتا ہے علی بعد پیغمبر زمین پہ کسی کو اگر سچا پایا گا کہ اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہا؟ کہا آپ نے بات ہی ایسی کہی، کہا میں نے کیا کہا؟ کہا آپ نے کہا کہ بنت رسول پوچھا؟ ہاں میں اسی لیے حیرت کر رہا ہوں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ پیغمبر لگے ہوئے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں سے رسول کی بیٹی بڑے عیش و آرام سے رہتی ہوئی، لیکن اس کے پیغمبر بتاؤ انکساری کتنی ہے، انکساری کتنی۔ اس نے چادر کو لیا، کھجوریں روٹیاں لی، لے کر کے علی آئے، علی نے محسوس کیا پیچھے کو بلا رہا ہے، اور جب پلٹ میں دیکھا تو وہی پیچھے پیچھے چلا تھا۔ علی کے خطوں پہ گر کہتا علی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں شریعت بتائی قرآن کی، کہا نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی بھی کتنی انکساری ہے، پیغمبر بھی کتنی انکساری ہے، تعلیمات بھی
اس کے جو اپنے عقائد کے لوگ اسے الگ کر دیا. یہ مسلمانوں کی بستی وہاں سے دور جا کر کے اس کا اپنا خیمہ نظم کیا گھر بنایا نہیں رہے گا. اس کے پاس کوئی اس کی شادی حیات نہیں ہوئی ہے. یہ لوگ رہتے تھے کہ عورت کی سب رات تھی کہ اچانک اس کی بیوی مر گئی. رات کا سمراٹا مر گئی, دیر رات ہو چکی تھی. اب یہ پریشان ہوا, بیوی مر گئی, جب اس کو کفن کیسے دے, یہ تقسیم کے اہتمام کیسے کرے, بہت پریشان تھا. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کسی گھر میں موت کی خبر ملے تو دعا کی جائے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں تعلیم دوڑتے لے جایا کرو. جب کسی گھر میں موت جس نے اپنا کھویا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. اب یہ پریشان ہو کر کیا کریں, کیسے اس کو کفن میں اس نے دروازہ بند کیا. دیر رات ہو چکی تھی, مسلمانوں کی بستی میں گیا, اس نے قدم رکھا وہاں پہ, آہستہ سے ڈرتے ڈرتے درد بات کیا. مرد باہر نکل کے کیا ہوا, کہ میں نو مسلم ہوں, نیا مسلمان ہوں, میری بیوی مر گئی ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کفن کیسے کرنا چاہیے, اس کو کفن کر دیں. ان مردوں نے آ کے عورتوں سے کہا, عورتوں نے کہا منع نہیں کرتے, سر رات ہے, دن کے اجالے میں چلے گئے, چل کے اس کو کفن کر دیں. ان مردوں نے آ کر کے اسے بتایا کہ منع نہیں کرتے, دن کے اجالے میں کہتی ہیں کہ آئیں گے اس کو کفن کر دیں گے, پریشان نہ ہو. یہ سوچتا رہا, یہ دوسرے گھر پہ گیا, دفن باپ کیا, میری بیوی مر گئی ہے, نو مسلم, اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ کہ اس کو کفن کر دو. کا سب رات ہے, دن کے اجالے, منع کسی نے نہیں کیا. تاریخ کے دن پہ در پہ 7 گھروں کے لیے ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ ہم منع نہیں کرتے, دن کے اجالے میں چلیں گے, چل کے اس کو کفن کر دیں. اب یہ آخر کار وہاں سے واپس لوٹا, سب جگہ سے ایک ہی جیسا جواب ملتا تھا. اب یہ سوچتا ہو اکیلے تنہائی میں جس گھر میں جنازہ رکھا ہو, سوچو اس کی کیفیت کیا ہوگی. اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, سوچتا جاتا تھا, منع تو نہیں کرتی, سر رات ہے, دن کے اجالے میں آئیں گے, اس کو کفن کر دیں گے. سوچتا ہو اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا. جیسے ہی سوچتے سوچتے گھر کے قریب پہنچا, اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولنا چاہا کہ گھر کے اندر سے آواز آئی, خبردار گھر میں داخل نہ ہو, خبردار گھر میں داخل نہ ہونا. کا کون؟ کہ رسول کی بیٹی تیرے گھر آئی, رسول کی بیٹی تیرے گھر آئی. اس نے منہ پہ تماچے مارے, اللہ کہاں مجھ غریب کا گھر, کہاں مسلمانوں کے رسول کی بیٹی. عجب نہیں آواز آئے کہ مجھے اس بات کے احساس ہے, تو نے میری چادر پہ ترس کھایا, میں تیرے گھر آ گئی. میں زمانے کو بتانا چاہتی ہوں, کسی گھر میں جنازہ رکھا ہو تو اکیلے نہ چھوڑنا, کسی گھر میں جنازہ رکھا ہو تو اکیلے نہ چھوڑنا. میں کہوں گا, اے بنت رسول ذرا کربلا میں آ جاؤ. بیٹی لاش کے پاس بھائی کے کھڑی رو رہی ہے, آواز دے رہی, اماں میرے بچے کتنے غریب ہیں, بیٹے کو کفن نہ ملا, بیٹی کے سر پہ چادر رہی ہے. مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں, شریعت نے ہمیں سکھایا ہے, شریعت نے ہمیں بتایا ہے, کسی گھر میں موت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے جانا. سنو, جس گھر میں موت ہوئی ہے نا, جس گھر میں موت ہوئی ہے, اگر جوان بیٹا مر گیا ہے تو ماں سے فوراً نہ کہنا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے, آہستہ آہستہ خبر دینا. یہ ماں ہے, برداشت نہ کر پائے گی. سنو, ماں کو فوراً بیٹے کا چہرہ نہ دکھانا, پہلے اسے سہارا دینا, ڈھارس دینا, اور اس کے بعد اسے بیٹے کی خبر دینا موت کی, اس کے بعد چہرہ دکھانا. اگر کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر گیا ہے اسے فوراً نہ بتانا, اگر کسی بہن کا بھائی مر گیا ہے تو اسے فوراً نہ بتانا. میں پوچھوں گا, یہ شریعت نے سکھایا ہے, دوڑتے ہوئے جانا. جب تم جاؤ گے تو دیکھنا, جس کا اپنا لٹا ہے نا, جس گھر میں جس کا مارا گیا ہے, وہ دوڑا ہوا آئے گا, کلیجے سے لگا لے گا, اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا, اسے ڈھارس دینا. میں پوچھوں گا, یا رسول اللہ شریعت کو کربلا میں کیا ہو گیا تھا؟ ہائے لیلا کو وہاں سے گزارا گیا جہاں اس کا جوان بیٹا سینے پہ برچھی ہائے فروا کو وہاں سے گزارا گیا جہاں اس کے بیٹے کی میت پڑی تھی. ہائے زینب کو وہاں سے گزارا گیا جہاں اس کے بھائی کا لاشا بے کفن تھا. ختم کر دیا میں نے مصائب. اے رونے والوں, 11 محرم کو علی کے بیٹی کا وہ فطرہ قیامت تک روناتا رہے گا. بی بی 11 محرم کو ایک مرتبہ بقیع کا رخ کر کے آواز دے رہی ہوگی, اماں شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں لوٹا گیا, اماں شکوہ اس بات کا ہے کہ 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا, ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. اے اماں بچ گئی شریعت, لوٹ لیا میرے
بارے نواز محمد وعلی محمد ہماری سنت سچی بات بارے ہمیں جو حضور تشریف فرما ان کا سایہ ہمارے ساتھ اے اللہ بیمار میں شفا عاجل عامل ہے اے اللہ جو روزگار ہے اس کو روزگار ہے معبود پر سے روزگار ہے مطلب روزگار ہے معبود خیر و برکت اے اللہ ان کے پاس مقام نہیں اے اللہ واسطے ہماری زندگی میں سکون عطا اے اللہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد اے اللہ ہمارے سبب ہے ہمارے مہمان کو سارے سلامت ہے پروردگار اس برا شور ماحول میں جب زمانہ دشمن ہے ہماری زبان ہمارے کردار ہمارے اعمال کو اس لائق کر دے اتنی طہارت عطا کر دے معبود تیرے حضور میں وقت کے امام کے ظہور کی دعا کر سکے اے اللہ میرے دعا کو قبولیت کا شامل ہماری زندگی میں ہمارے وقت کے امام کا ظہور اے میرے اللہ میرے واسطہ ہے محمد وعلی محمد ہمیں فاتحہ علیہ کی زیادہ شرف فرما اے میرے اللہ پرچم اسلام کو سرگردی کا معبود یہ واسطہ ہے کہ حضرت مسلمان کا دنیا کی تمام تر وبائی امراض بیماریاں اس وقت اٹھائے ہوئے معبود پہلے بیت طاہر مسلمان کی چاہنے والے شیعہ تیرے قرار معصومین کے چاہنے والے جو بھی انسانی تیرے رکھتے معبود کو اس وبا اس امراض سے محفوظ اے اللہ یہ واسطہ ہے بیت طاہر مسلمان کی محمد کے سارے سواب کی نام سے پروردگار کے اعمال معبود جوارے اے پروردگار دعا میں دعائیے دعا میں دعائیے دعا میں دعائیے ایک خواہش ہے ایک آرزو ایک تمنا معبود ہمیں ایسا بنا دے جیسا تم چاہتا اے اللہ ہم سب کے گناہ میں کبھی اور سب کے اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے فاتحہ علیہ کی سارا سے ہم اپنی زندگی میں جانا چاہتے ہیں اس کریم آقا کے حضور جسے علی کہتے ہیں جو صاحب ہے پروردگار ہم جانا چاہتے ہیں اس زمین پر جہاں زہرا کے لال کو لایا گیا ہم جانا چاہتے ہیں اس زمین پر جہاں علی کی سابقہ بیٹی مسائل بیٹی جس نے فرش شہزادی ہے پروردگار ہم جانا چاہتے ہیں اسے جہاں حسین کی 4 سالہ بیٹی آگ سے درد ہوئی پروردگار ہمارے سے پہلے جانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے معصومین روزہ مقدس ہے پروردگار ہم سے پہلے سب کے محمد تعالیٰ سے ضرورت ہماری آپ حضرت سے گزارش ہے ایک بار سورہ امام اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ نواب جناح بنت علی حسن صاحب